السلام علیکم دوستو، سکھ کسان مخالف بل جو بائیڈن کا مودی کے خلاف پہلا بیان۔ مودی کسان بل کے ساتھ شہریت ترمیمی بل پھر سے ساتھ لے آیا۔ بھارتی سکھ کسان اور مسلمانوں کا مودی کے خلاف اعلان جنگ۔ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے والے آج پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج مودی بھارت کا وہ حال کر چکا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھارت کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ مودی نے بھارتی کسانوں اور سکھوں کے ساتھ بھارتی مسلمانوں کو پھر سے ایک دفعہ مشتعل کر دیا۔ مودی سرکار نے متنازع شہریت کا ایک نیا شور مچا دیا ہے، جس کے بعد جہاں سکھ اور مسلمان برادری بھارت میں احتجاج کر رہے تھے، وہیں پر مسلمانوں میں بھی ایک دفعہ پھر سے افراتفری مچ گئی۔ کیا ایک دفعہ پھر گجرات کے قصاب نے نئی تاریخ رقم کرنے کی ٹھان لی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب باتوں سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کے آغاز میں میری نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی کی دوسری ریاستوں سے ملنے والی سرحدوں پر آہنی کیلوں، سلاخوں، پتھروں اور عارضی دیواروں کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ زرعی قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے والے کسان دہلی میں داخل نہ ہو سکے۔ حکومت کے نئے زرعی قانون سے پہلے پیدا ہونے والے تنازع کے نتیجے میں کیے جانے والے اقدامات کو بعد کسانوں نے جنگی سطح کی تیاری کہا ہے۔ 3 ماہ سے جاری یہ احتجاج نریندر مودی کو درپیش اب تک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ان کی حکومت نے قانون کو معطل کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن کسان چاہتے ہیں کہ ان کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جائے۔ اب کسان اور سکھ برادری کے احتجاج میں شدت آتی جا رہی ہے۔ معاملات گزشتہ ہفتے اس وقت خراب ہو گئے جب بڑے پیمانے پر ٹریکٹر پر ہزاروں کسان دہلی میں داخل ہو گئے تھے اور مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بہت سے افسران زخمی ہوئے، مظاہرین میں سے ایک کی موت بھی ہو گئی۔ کسانوں کے گروپ اور یونین کے رہنماؤں نے تشدد کی مذمت کی اور کہا کہ وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ بتانے سے قبل کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت میں ہونے والے کسان مظالم پر کون سا اہم پیغام دیا ہے، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مودی سرکار نے سکھ اور کسان کے اتحاد کے احتجاج کے ساتھ ہی متنازع شہریت لاگو کرنے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ شہریت سے متعلق متنازع قانون پر عمل کرنے کے لیے جولائی تک اصول و ضوابط لاگو کر دیے جائیں گے۔ تاہم اس کے مخالفین نے اس کے خلاف دوبارہ سے احتجاج شروع کرنے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پہلے اس وقت پورا بھارت کسان سکھ برادری کے احتجاج سے ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے، اور اگر اس موقع پر مودی نے متنازع شہریت کا ایشو ری اوپن کر دیا تو پھر بھارت میں جو ہنگامے پھوٹیں گے اس کو کنٹرول کرنا مودی کے بس کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جو کچھ لال قلعہ پر ہو چکا ہے اس کی بھارتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوستو، دوسری طرف جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی بھارت میں جاری احتجاج پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کو فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ جو بائیڈن نے آتے ہی پوری دنیا کو پیغام دیا تھا کہ انسانیت کی تذلیل کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب جو بائیڈن انتظامیہ نے مودی سرکار کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر اس نے بھارتی کسانوں اور سکھ برادری کے ساتھ بیٹھ کر معاملے کو حل نہ کیا تو یقیناً امریکہ کو بھارتی جمہوریت کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ دوستو، مودی اس وقت انتہائی بری طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف چین نے سرحدوں پر بھارتی فوج کو انگیج کیا ہوا ہے اور دوسری طرف پاکستان کی افواج ہیں۔ تیسرا، مقبوضہ کشمیر میں ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بھارت مقبوضہ آبادی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اب کسان مخالف بل اور متنازع شہریت بھی مودی کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں۔ یہ ایسے ترمیمی بل ہیں جو یقینی طور پر مودی کا تختہ الٹنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ شہریت سے متعلق متنازع ترمیمی ایکٹ جنوری 2020 سے ہی نافذ ہے، تاہم اس سے متعلق قواعد و ضوابط ابھی تیار نہیں، اس لیے اس پر عمل شروع نہیں ہو پایا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی اور اس سال جولائی تک قواعد و ضوابط ترتیب دینے کے بعد اس پر عمل شروع کر دیا جائے گا۔ بھارتی پارلیمان کے ایک سوال کے جواب میں حکومت نے اپنے تحریری جواب میں کہا کہ شہریت ترمیمی ایکٹ سے متعلق اصول و ضوابط وضع کرنے کی کمیٹی کی میعاد میں توسیع کر دی گئی ہے اور اسے 9 جولائی تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اس پر عمل شروع ہوگا۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس متنازع قانون کے خلاف گزشتہ سال ملکی احتجاج، مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس وقت کسان اور سکھ برادری پہلے ہی دہلی کا گھیراؤ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ دوسری طرف متنازع شہریت بل ہے، اس کے لیے بھی لوگ آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس متنازع قانون کے خلاف گزشتہ سال ملک گیر احتجاجوں اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ایک دفعہ پھر متنازع شہریت بل کو لے کر مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ گزشتہ سال شاہین باغ کی تحریک کافی معروف رہی۔ انہی دھرنوں اور مظاہروں کے خلاف سخت ہندو تنظیموں نے بھی آواز اٹھائی۔
और फिर दारुल हुकूमत दिल्ली में भी फसादात भड़क उठे, जिसमें 50 से ज्यादा अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इन फसादात और एहतजाज में जख्मी होने वाले ज्यादातर मुसलमान थे। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने वालों में महमूद पराचा का कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दोबारा मुहिम शुरू की जाए और इस बिल को मंजूर होने से रोका जाए। और दूसरी तरफ भारतीय किसानों ने मुल्क की सतह पर एहतजाज का ऐलान करते हुए मुल्क की तमाम बड़ी शाहराहों को बंद करने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान मोदी सरकार की हटधर्मी के बाद किया गया। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक किसानों ने एहतजाज में भारत की तमाम हाईवेज को बंद करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसानों ने एहतजाज का दायरा बढ़ाने का फैसला किया और मोदी सरकार ने धरने के लिए बैठे किसानों के लिए इंटरनेट की सहूलत भी मुअत्तल कर रखी है, ताकि आजादी इजहार राय को काबू करने की कोशिश की जा सके। इसी तरह किसान रहनुमाओं, तंजीमों और उनके हामी सहाफियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सहाफियों और समाजी रहनुमाओं के अकाउंट्स भी मोदी सरकार ने मुअत्तल करा दिए। दूसरी जानिब किसानों के एहतजाज की रिपोर्टिंग करने वाले मुतअद्दिद सहाफियों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज कर दिए गए। किसानों ने मोदी सरकार की किसान दुश्मन कानून के खिलाफ एहतजाज कई महीनों से जारी रखा हुआ है। भारत में किसानों की मुतनाज़ा ज़र कानून को कलअदम करार देने के लिए शुरू की गई तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि नए ज़र कानून से खुराक के बड़े खरीद कुनिंदा अफराद को फायदा, जबकि किसानों को नुकसान होगा। भारतीय हुकूमत और किसानों की यूनियंस के दरमियान अब तक 12 बार मुज़ाकरात की कोशिश हो चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। भारतीय हुकूमत ने मज़कूरा कानून को 18 माह तक नाफिज करने की पेशकश की, लेकिन किसानों की जानिब से कहा गया कि वो इस कानून को खत्म करने तक अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सरहदों पर 3 एहतजाजी कैंप्स में मुल्क भर से आए हुए किसान सर्दी से बचने के लिए वजीर आजम के पुतले बनाकर जला रहे हैं और न सिर्फ इससे गरमाइश हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस तरीके से वो अपना एहतजाज भी जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोबारा मिलते हैं किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।